السلام علیکم ویورز، شروع کرتے ہیں اپنے نیو ناول کی ایپیسوڈ نمبر 1۔ وہ لڑکی روم کے ایک کونے میں بیٹھی تھی جس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے تھے اور وہ رونے میں مصروف تھی۔ وہ ایک ڈائری لکھ رہی تھی لیکن اچانک اس نے قدموں کی آواز سنی۔ اس نے ڈائری فوراً اپنے بیگ میں چھپائی۔ ایک اونچا لمبا ہینڈسم شخص روم میں داخل ہوا۔ اپنے نزدیک سے آواز آنے پر وہ رونے لگی۔ اس نے خود کو کپڑے سے مکمل ڈھانپنے کی کوشش کی جب اچانک کسی نے وہ کپڑا اس پر سے اتار کر دور پھینکا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں سر، پلیز، اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ اٹھو اور یہ پہن لو، اس شخص نے کہا، جس پر اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس نے ادھر ادھر دیکھا اور چینج کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ کہاں چینج کروں؟ اس نے آخر پوچھا۔ یہیں میرے سامنے والے شخص نے کمیدگی مسکراہٹ سے کہا۔ نہیں، وہ لڑکی کانپنے لگی۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں خود چینج کرواؤں؟ اس شخص نے قریب آ کر پوچھا۔ نہیں، میں کر لوں گی، اس نے فوراً کہا۔ کچھ دیر تک اس نے کپڑے چینج کر لیے۔ اب تم گھر جاؤ اور ایک بھی بات کسی کو بتانے کی ہمت بھی نہ کرنا، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس شخص نے وارن کیا۔ جی آپ کچھ مت کرنا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لڑکی نے بمشکل کہا اور بیگ اٹھا کر چلنے لگی، لیکن درد اس کے انگ انگ میں تھا جس کی وجہ سے وہ سسک اٹھی۔ صحیح سے چلو ورنہ، اس شخص نے اسے دیکھ کر غصے سے کہا۔ جی، لڑکی نے درد سے صحیح چلنے کی کوشش کی۔ دراب شاہ، جو کہ ایک مافیا باس اور ایک کامیاب بزنس مین تھا، لیکن لوگ اسے اس مافیا کے دھندے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جبکہ اس کے دشمنوں نے کبھی اس کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا۔ وہ اپنے کام کو بہت صفائی سے سر انجام دینے کا عادی تھا، جبکہ ساری دنیا کے لیے وہ ایک مغرور بزنس مین تھا۔ وہ ایک 24 سال کا گھمنڈی تشدد پسند انسان تھا جس کی دشمنی اور بدلہ تھا جس سے محبت لفظ سے نفرت تھی۔ محبت اور پیار جیسے لفظ اس کی ڈکشنری سے باہر تھے۔ وہ ایک عورت ساز تھا، لیکن عورت کو بس ایک ٹشو کی حد تک ہی سمجھتا تھا۔ اگر اسے یقین تھا تو صرف اپنے رائٹ ہینڈ ہاشم پر اور لیفٹ ہینڈ دانیال پر۔ دوسری طرف نازلین ایک 18 سال کی لڑکی تھی جو کہ CA کرنا چاہتی تھی اور انٹرنس ایگزام کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس کی ایک سہیلی دلشاد تھی جو کہ مشرقی لڑکی تھی اور رہن سہن بھی دیسی تھا، دوسروں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ وہ فیشن ڈیزائنر بن رہی تھی، ہاشم کے ساتھ 2 سال سے ریلیشن میں تھی، لیکن وہ اس کے کالے دھندے کے بارے میں نہ جان سکی۔ ہاشم دلشاد کو بتانے سے ڈرتا تھا، ایک وہی تھا جو دراب کے چہرے کی مسکراہٹ کی وجہ بنتا تھا، جبکہ دانیال ایک مغرور لیکن معصوم لوگوں کے ساتھ اچھا تھا۔ وہ علیشا کو پچھلے 6 مہینے سے جانتا تھا، جو کہ 19 سال کی تھی اور اسکول میں ٹیچر تھی۔ راشد، جو کہ نازلین کا باپ تھا، وہ ایک اکاؤنٹنٹ تھا اور اس کی حال ہی میں پروموشن ہوئی تھی۔ وہ دراب شاہ کی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اپنی بیٹی سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ وہ دکھنے میں سیدھا سادہ سا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی، کیونکہ اس کی زندگی کے کافی راز تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی نازلین میں اس کی جان بستی تھی۔ نازلین کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا، اس وقت وہ صرف 5 سال کی تھی۔ وہ آرام سے سو رہی تھی جب سورج کی شعائیں اس پر پڑیں۔ اس نے آنکھیں ملی اور خوشی سے بیڈ سے چھلانگ لگائی۔ آج تو پروموشن سیریمنی ہے پاپا کی، مجھے ڈھیر سارے کام ہیں اور پاپا کی اسپیچ بھی تیار کرنی ہے۔ اس سے یاد آیا، نہا کر وہ تیار ہوئی اور پاپا کے روم میں گئی۔ راشد نے اسے پیار کیا اور نازلین نے اس سے تقریر تیار کرنے کا پوچھا، لیکن راشد نے اسے لانڈری سے کپڑے لانے کا کہا کہ وہ اسپیچ خود تیار کر لے گا۔ دراب شاہ ان 4 لڑکوں کے سامنے کھڑا تھا، وہ چاروں کرسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ دراب شاہ نے باری باری سب کو شوٹ کیا، اس کے بعد وہ کھڑا ہوا اور ایک کہکا لگایا۔ شام کو نازلین اپنے پاپا کے ساتھ سیریمنی روانہ ہوئی۔ اس نے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی وہ اس کی خوبصورتی کو سراہنے لگی۔ نازلین نے اوپر دیکھا، پاپا یہ کتنا خوبصورت ہے، اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سوری مس، میں آپ کا باپ نہیں ہوں۔ نازلین نے غلطی سے کسی اور کا ہاتھ پکڑا تھا، یہ جان کر فوراً چھوڑا۔ سوری، غلطی سے میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، میرا دھیان سجاوٹ پر تھا۔ نازلین کو شرمندگی ہوئی۔ اٹس اوکے، میں آریان، اس لڑکی نے تعارف کروایا۔ میں نازلین راشد۔ اوہ، تو آپ ان کی بیٹی ہیں، میں جانتا ہوں، بہت اچھے انسان ہیں وہ، آریان نے کہا۔ تھینکس، راشد نے اتنے میں اسے بلایا۔ بابا بلا رہے ہیں، میں بعد میں ملتی ہوں۔ نازلین راشد کے پاس گئی۔ بیٹا، ایک بار میرے کیبن میں جا کر میرا لیپ ٹاپ لانا، مجھے ایک کام کرنا ہے، راشد نے کہا۔ اوکے، ویسے آپ کا کیبن سیکنڈ رائٹ جا کر آتا ہے نا؟ نازلین نے کنفرم کرنا چاہا۔ راشد نے ہاں میں جواب دیا اور کلیگ سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ نازلین لفٹ میں داخل ہوئی اور 2nd فلور پریس کیا۔ لفٹ اوپر جانے لگی۔ جب کھلی تو وہ باہر آ کر اپنے کیبن کی طرف جانے لگی۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھایا اور واپس جانے کے لیے مڑی، لیکن کسی نے اسے جکڑ کر فوراً ہی دیوار سے پن کیا۔ نازلین نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کی تھیں۔ کون ہو تم اور ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ دراب نے اسے دیکھ کر کہا۔ نازلین نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن دراب نے اس کے منہ کو ہاتھ سے بند کیا ہوا تھا۔ یہ جان کر اس نے ہاتھ اٹھایا۔ نازلین نے نیچے دیکھا۔ سر، میں یہاں اپنے فادر کا لیپ ٹاپ لینے آئی تھی۔ فادر؟ سامنے والے کو حیرت ہوئی۔ جی سر، کون ہے تمہارے باپ؟ دراب نے اس کے تاثرات پر غور کیے بغیر بے تحاشا غصے میں کہا۔ راشد۔ دراب نے اس سے پہلے اس پر چلا تھا جب ایک کال آ گئی۔ اسی وقت نازلین نے وہاں سے جانے کی دراب نے اپنی کال سنی۔ کہاں گئی وہ؟ اس نے ادھر ادھر نظریں دورائیں تو غصے میں چلایا۔
دوراب اپنے کیبن سے جا رہا تھا جب اس نے ایک آواز سنی جو کہ اسے ناگوار گزری تھی۔ اس کی خبر لینے کے لیے وہ پہنچا اور مارنے کے ارادے سے بڑھا۔ جب ایک لڑکی لیپ ٹاپ اٹھاتی ہوئی اسے نظر آئی، اس نے فوراً اس لڑکی کو دیوار سے لگایا، اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ وہ راشد کی بیٹی ہے، اس کا پارا ہائی ہوا۔ لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ لڑکی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ غصے سے دارا اور پارٹی میں چلا گیا۔ اس کی نظر نازلین پر پڑی جو کہ راشد کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کون ہے؟ سیکرٹری کو بلا کر اس نے پوچھا۔ سر، راشد کی بیٹی ہے، اس نے بتایا۔ کون؟ جو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے؟ جی سر، آج ہی ان کی پروموشن ہوئی ہے اور اب وہ مینیجر ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ شاطرانہ مسکرایا۔ اچھا، آپ جاؤ اور اس حسینہ کے بارے میں اور معلوم کرو۔ جی سر۔ وہ شخص چلا گیا۔ واہ، کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ اس مشکل لباس میں بھی۔ اس کے ہونٹ، میں بھی کتنا پاگل ہوں، جب اسے دیوار سے پن کیا تو کس ہی نہیں کی، لیکن میں نے اسے نوٹ ہی کہاں کیا تھا اس وقت۔ اچھا ہوا اس نے سچ بولا، نہیں تو میں اسے مارنے میں 1 منٹ نہ لگاتا۔ دوراب لگاتار نازلین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ گلابی سوٹ میں اچھی لگ رہی تھی، بال کھلے تھے۔ دوراب نے ڈرنک لی اور اس کو دیکھتے ہوئے پینے لگا۔ اس کے ساتھ ہی سیریمنی شروع ہوئی اور پروموٹ ہونے والے کولیگ باری باری آ کر دوراب سے ملنے لگے۔ راشد کی باری آئی تو وہ ہوسٹ نے سب کو تالیوں کا کہا۔ جیسے ہی راشد ملک اسٹیج پر آیا، راشد نے اسپیچ کہی اور آخر میں مسٹر دوراب کا شکریہ ادا کیا۔ میری پروموشن میں میری بیٹی نے بہت مدد کی ہے، یہ ہیرا ہے میرا، اس نے میری پریزنٹیشن میں ہمیشہ میری مدد کی ہے اور میں اس وقت اسی کی وجہ سے اتنا قابل ہوں۔ بیٹا کم آن اسٹیج۔ راشد نے اپنی بیٹی کی تعریف کی اور اسٹیج پر بلایا۔ نازلین اسٹیج پر گئی۔ تھینکس پاپا۔ ہیلو مسٹر راشد۔ پارٹی میں مصروف راشد کو دوراب کی آواز آئی۔ سر، آپ کا بہت شکریہ مجھے پروموٹ کرنے کا، راشد نے خوشی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ ڈیزرو کرتے تھے، مجھے آپ کا کام بہت پسند ہے، دوراب نے کہا۔ یہ میری بیٹی ہے نازلین، راشد نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ہائے، دوراب نے اسے کہا۔ ہائے، آئی ایم سوری، میں کچھ کہے بغیر کیبن سے نکل آئی۔ نازلین کو یاد آیا۔ نہیں کوئی بات نہیں، بی کول، دوراب نے مسکرا کر کہا۔ آپ دونوں پہلے ملے ہو؟ راشد حیران ہوا۔ نہیں پاپا، غلطی سے ملی تھی، نازلین نے کہا۔ جی، دوراب نے جواباً کہا۔ اتنے میں راشد کو کسی نے بلایا اور اس نے اجازت چاہی۔ وہ دونوں اب اکیلے اس جگہ موجود تھے۔ سو کیا کرتی ہو؟ دوراب نے آغاز کیا۔ میں CA کی تیاری کر رہی ہوں۔ اوکے۔ نازلین کو عجیب محسوس ہوا، اسے دوراب کی نظروں سے کوفت ہونے لگی تو وہاں سے چلی گئی۔ اور یہ بہت سافٹ ہے، ہیئر سلکی سلکی، چکس ملکی ملکی، دوراب نے شرارتاً کہا۔ اریان نازلین کو تلاش کر رہا تھا، اسے وہ پارٹی میں دوبارہ مل ہی گئی۔ ڈانس ٹائم تھا، اریان نے اسے آفر کیا۔ دونوں ایک پروفیشنل کی طرح ڈانس کرنے لگے تھے، لیکن دوراب کی شعلہ برساتی آنکھوں سے برداشت نہ کر سکی۔ وہ اریان کی طرف بڑھا۔ کین آئی ہیو ڈانس ود دس بیوٹیفل لیڈی؟ دوراب نے کہا۔ شور۔ اریان ہٹ گیا۔ دوراب نے نازلین کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس نے اپنے بازو کو نازلین کی کمر پر رکھ کر دائرہ بنایا۔ نازلین نے اپنے دونوں ہاتھ دوراب کے سینے پر رکھے، دونوں بیٹ پر ڈانس کرنے لگے۔ یو آر بیوٹیفل، دوراب نے اس کی تعریف کی۔ تھینکس، نازلین نے اتنا ہی کہا۔ دوراب نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر پھیرا تھا۔ نازلین تنگ آنے لگی اور اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تھوڑا سا ہی پیچھے کر پائی اور جانے لگی۔ لیکن دوراب نے اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھے اور ڈانس موو کرنے لگا۔ دوراب نے دوبارہ اسے اپنے بازوؤں کا گھیرا بنایا، جس پر نازلین نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے۔ تم مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تمہاری فیملی میں کون ہے؟ میں اور پاپا، نازلین اس کی ایک ایک بات کا جواب دیتی رہی۔ اینڈ یور پاپا از موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان یور لائف، دوراب نے اسے گھما کر کہا۔ یس، وہ بہت مشکل سے اس مقام تک پہنچے ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، نازلین نے کہا۔ گڈ، دوراب نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ سر لیو می، اونچی آواز میں نازلین نے کہا۔ شٹ اپ، یہاں پر سین مت کریٹ کرو، دوراب نے ادھر ادھر نظریں دورائیں۔ نازلین نے اسے پیچھے دھکیلا اور ایسے شو کیا جیسے اسے سپرین ہوا ہے۔ آؤچ، راشد نے اس کی آواز سنی تو اس تک پہنچا۔ کیا ہوا بیٹا؟ پاپا مائی فٹ، نازلین کی مشکل سے آواز نکلی۔ بیٹا میں ڈاکٹر کو بلایا ابھی۔ اریان نے نازلین کو اٹھایا اور میڈیکل روم لے گیا۔ دوراب کا غصہ حد درجہ بڑھا تھا۔ اریان نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ تم ٹھیک ہو؟ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا۔ اتنا سویئر نہیں ہے، آدھے گھنٹے تک ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ رات کے وقت دوراب اپنے کمرے میں ہر چیز توڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے انکار کیسے کیا؟ اس کی اتنی ہمت! اسے کچھ نہیں ہوا، وہ صرف ایک ڈرامہ تھا۔ مس نازلین، اب دیکھنا تمہیں حاصل کر کے رہوں گا میں، ایسے نہیں تو ویسے صحیح، دوراب نے چلا کر کہا۔ نازلین دوراب کے برے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے اسے دور رہنا چاہیے، اس میں مینرز نہیں ہیں، یہی سوچ کر وہ سو گئی۔ اگلی صبح نازلین نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا اور دلشاد سے ملنے جانے لگی، لیکن سڑک کے درمیان میں اسے کار کے اندر دھکیلا گیا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ دوراب تھا، جس نے اسے اپنی گود میں بٹھایا تھا اور اس کی کمر کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، نازلین چلائی۔ او بیوٹی، کیپ کوائٹ ادروائز یو ڈونٹ نو ہو آئی ایم، دوراب نے کمینگی سے کہا، لیکن نازلین نے ہمت نہ ہاری اور اس کے سینے پر تھپڑوں کی برسات کرنے لگی۔ ڈرائیور چلو۔
دراپ نے حکم دیا۔ نازلین نے کوشش کی رہا ہونے کی۔ اس نے دراپ کے بال کھینچے، جس پر دراپ چلایا اور نازلین کو ایک کھینچ کر تھپڑ مارا۔ اس کے بعد نازلین نے ہمت ہاری اور ڈر کے مارے اپنا چہرہ چھپا دیا۔ اب وہ رونے لگی تھی۔ چھوڑ دو مجھے پلیز، دراپ نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ سر چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، نازلین چلائی۔ کل میں تمہارے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن آج تم میری دوسری سائڈ دیکھو گی، دراپ نے اس سے کہا۔ وہ اسے ایک نامعلوم جگہ پر لے گیا اور فرش پر دھکا دیا۔ پلیز لیو می، نازلین چلائی۔ دراپ نے کرسی لی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک ڈیل ہے۔ نازلین چونکی تھی۔ ڈیل؟ کیسی ڈیل؟ پہلے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ دراپ نے اسے سر تا پاؤں دیکھا اور کہا۔ نازلین نے اسے دیکھا تو خود کو ڈانٹنے کی کوشش کی۔ اب کام کی بات کرتے ہیں، دراپ نے اس کی طرف بڑھا۔ میں تمہیں اپنا بیڈ پارٹنر بنانا چاہتا ہوں، لیکن کچھ دن کے لیے، دراپ نے اس کے چہرے پر جھک کر کہا۔ کیا؟ نازلین شاک تھی۔ اور ڈیل یہ ہے کہ تم اچھے بچوں کی طرح نکاح کر لو، نہیں تو میں تمہارے فادر کو جاب سے نکال دوں گا۔ دراپ نے اس کے گال تھپتھپایا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، نازلین چلائی۔ میں ایسا ہی کروں گا اور کوشش کروں گا کہ انہیں کہیں اور جاب بھی نہ ملے۔ دراپ ہنسا تھا۔ نازلین نے خوف سے اس کی ٹانگیں پکڑی۔ پلیز مجھے جانے دو، تم کوئی اور لڑکی لے لو، لیکن مجھے جانے دو۔ دراپ نے اس کے بال نوچے تھے۔ کل تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ریجیکٹ کرنے کی؟ ہاں، ایکٹنگ کرنے کا بہت شوق ہے نا، ابھی بتاتا ہوں۔ اس نے کہتے ساتھ ہی اپنا جوتا نازلین کے پاؤں پر رکھا۔ وہ چلا اٹھی۔ اب ٹھیک ہے، بلڈی۔ دراپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر پیسے پھینکے۔ یہ لو پیسے اور میں تمہیں 24 گھنٹے دے رہا ہوں، گھر جاؤ، سوچو اور خبردار جو کسی کو کچھ بھی بتایا۔ میں کوئی ناجائز تعلق نہیں رکھ رہا، جائز ہی رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم نہ مانی تو میں مجبور ہو جاؤں گا، دراپ نے کہا اور چلا گیا۔ وہ کھڑی ہوئی اور بغیر پیسے لیے گھر گئی۔ بیٹا کیا ہوا تمہاری ٹانگوں کو؟ راشد نے کہا۔ کچھ نہیں پاپا، نازلین اپنے روم میں چلی گئی۔ اس دن آخرکار نازلین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی عزت نفس اور اپنے باپ کی عزت کے درمیان اپنے باپ کو اہمیت دے گی، اور ایسے میں دراپ کے آفس میں ان کا نکاح ہو چکا تھا۔